إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى ومن رغب عن سنتي فليس مني حاضرین مجلس نکاح، معزز مہمان کرام، اللہ رب العالمین کی تعریف اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی مسرت اور خوشی والا یہ اجتماع ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع نصیب کی فرمایا ہے۔ یہ موقع شادی بیاہ کا آج ہم لوگ جان لیں کہ سب سے پہلا رشتہ جو روئے زمین پہ قائم ہوا تھا وہ میاں بیوی کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا یہ رشتہ تھا۔ اس سے مبارک، اس سے اچھا رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلا رشتہ تھا روئے زمین کا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا تھا خاص طور پر، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حریص تھے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا، چاہے عید کا موقع ہو، بقرعید کا موقع ہو اور جمعہ کا ہوتا تھا، برابر خطبہ دیتے تھے۔ عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر اور خوشی غمی کے موقع پر جہاں موقع ملتا تھا امت کو وہ نصیحت کرتے تھے، صحابہ کو سمجھاتے تھے، بجھاتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی فوج بھیجنی ہوتی تھی اور فوج نکل رہی ہوتی تھی تو ان کو بھی جو ہے سمجھا بجھا کر کے نصیحت کر کے بھیجتے تھے۔ تو یہ ایسے مواقع ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وعظ و نصیحت کے لیے۔ اور جب یہاں وعظ و نصیحت کیا شادی بیاہ کے موقع پر تو ان 3 آیتوں کا انتخاب کیا، اور ان 3 آیتوں میں تقوی کی وصیت کی گئی، تقوی کا حکم دیا گیا، تقوی اور تقوی تینوں آیتوں میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان چاہے خوشی کے موقع پر ہو، چاہے اس کے ساتھ غم ہو، چاہے اس کے معاملات والے جو ہے کام ہوں، معاشرت کے کام ہوں، ہر موقع پر اللہ کے تقوی کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ آپ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اسی لیے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو مومنوں جیسے ڈرنے کا حکم ہے۔ اسی کی تفصیل سمجھ لیجئے، تفسیر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان رہو، تم ایمان کی حالت پہ مرو۔
یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہر موقع پر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے تبھی ہماری موت اسلام کی حالت پہ ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ کے نبی نے اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے اور کہا لوگو تم ایک جو ہے جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو، ایک آدمی سے، اور پھر انہی کے اپنے نفس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، یعنی حوا علیہ السلام کو، آدم اور حوا۔ زوج کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دیجئے نا، دو حصہ، آدھا آدھا، زوج برابر کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت خاص طور سے اس موقع پہ کیا کہ ایک ہی آدمی سے یہ اس پوری انسانیت کی افزائش ہوئی ہے، سب کا پھیلا ہوا ہے۔ اب زوج یہ جان لیجئے کہ میاں بیوی ایک ہی نفس کے، ایک ہی جان کے دو حصے ہیں۔ جب بیوی اپنے شوہر کو یاد کرنے کی بات اور سمجھنے کی یہی ہے کہ اپنے شوہر کو تکلیف دے گی تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ اسی طرح سے شوہر جب اپنی بیوی کو تکلیف دے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ آدھا حصہ ہے اس کا، وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے سے، حوالے سے تم سوال کرتے ہو۔ کبھی بھی کوئی کہتا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تو جس اللہ کا واسطہ دے کر کے تم مانگتے ہو اور یہ رشتہ ہو رہا ہے جس سے دو اجنبی جوڑے ایک ہو رہے ہیں۔ اصل میں تو وہاں حرمت تھی، وہ لڑکی جس سے آج نکاح ہو رہا ہے ان کے لیے حلال نہیں تھی اور یہ اس لڑکی کے لیے حلال نہیں تھے، لیکن اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ یہ رشتہ حلال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جس کا واسطہ دے کر کے، جس نام کا تم لوگ سوال کرتے ہو اس سے ڈرو، اور پھر کہا والارحام، اور بہت اہم بات کہا خونی رشتے سے ڈرو، اس کو کاٹنے سے ڈرو، اسے جو ہے نظر انداز کرنے سے ڈرو۔ یہاں بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب رشتہ ہوتا ہے سسرال کا تو آدمی کو مائل ایک دم سے سسرال کی طرف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اسی کی یاد دہانی اس آیت کے اندر کی گئی ہے کہ تمہارے خونی رشتے بھی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا، ان کا پاس و لحاظ کرنا، انہیں بھول مت جانا، اور جان لو کہ جتنے رشتے خراب ہوتے ہیں آج کے زمانے میں وہ شکایت یہی ہوتی ہے، میاں کہتا ہے کہ میری بیوی میرے گھر والوں کا لحاظ نہیں رکھتی، عزت نہیں کرتی، اور بیوی کہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے میکے والوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے برابر کے ہیں، دونوں کا پاس و لحاظ رکھیں تو معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ عدالتوں میں آپ جائیں سب سے زیادہ مقدمے یہی ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ توازن ہم لوگ برقرار نہیں رکھ پاتے، یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ انہیں شکایت بیوی کو ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمارا شوہر چھوڑتا ہے، شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے گھر والوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہ توازن برقرار رہنا چاہیے، اس بات کی یاد دہانی شاید کے اندر کی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین رقیب ہے، دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو، اس سے بچ کر کے تم لوگ نہیں جا پاؤ گے، بچنے والے نہیں ہو، تو یہ لحاظ رکھنا، ڈرتے رہنا۔ تیسری آیت میں پھر تقوی، اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ بڑی اہم بات پھر اس میں کہا کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، درست بات کہو، صحیح بات کہو۔ اصل فتنہ تو اسی زبان کا فتنہ ہے، ہڈی نہیں ہے زبان میں، جو چاہے کہو اور جتنے وقت تک چاہو اس کو چلاتے رہو، یہ زبان چلتی رہے گی، اسی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، معاملات سب سدھر جائیں گے، معاملات اچھے ہو جائیں گے، تمہارے جو ہے یصلح لکم اعمالکم، سارے کام اللہ درست کر دے گا۔ زبان تو سنبھال کر کے دیکھیے، یہ زبان کی آفت بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تقوی کی بات تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہہ کے یہ بتلانا چاہا ہے کہ ہر حال میں تقوی اختیار کرو۔ نئے رشتے لگتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، دونوں خاندانوں میں نئے ہیں لوگ جو ہے قولوا قولا سدیدا کیوں کہا؟ صحیح بات کہو۔ جو لوگ رشتہ دار ان کے ہیں لڑکی والے یا لڑکے والے، کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی لگائے بجھائے نہ، اس لیے کہ یہ کچا رشتہ ہے، ابھی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، دور تھے ابھی ایک ہوئے ہیں، تو سب اچھی بات کریں، جھوٹ کا سہارا کوئی نہ لے کہ دونوں خاندانوں میں لڑا دے، جھگڑا کرا دے اور پھر رشتہ ختم ہو جائے۔ تو یہ مقصد تھا تقوی۔ اس خوشی کے موقع پر جب 3 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے ان آیتوں کو یہ تقوی کہا کہ دیکھو خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات شادی بیاہ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رشتہ اسلام کے اندر اور دنیا والوں کی نگاہ میں 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ انتخاب کرتے ہیں رشتہ۔ عورت کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے میرے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 4 معیار دنیا والوں کے ہیں، لیکن اسلام کا معیار دین ہے۔ دین کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، دینداری کو۔ اسی لیے اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تکن تفعلوا تکن فی الارض فتنہ وفساد عریض۔ اے لوگوں، جب تمہاری بہن بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے کوئی آئے اور اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، اسلام نے کس کی طرف نشاندہی کی؟ دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو فوراً رشتہ کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد زمین پہ پیدا ہوگا، پھر اس کو روک نہیں سکو گے۔ وہ فساد جو پیدا ہوگا دینداری کی بنیاد پہ جو رشتہ نہیں ہوگا اور تم نے ریجیکٹ کر دیا، اگر مالداری اور خاندان دیکھنے لگے کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی کوٹھیاں ہیں، یہ دیکھ کر کے اگر کیے اور دین والوں کو ریجیکٹ کرتے رہے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، اتنی برائیاں پیدا ہو جائیں گے، پھر روک نہیں پاؤ گے۔ اور یاد رکھو پھر تمہارے یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ کورٹ کچہریوں میں جا کر کے اس کے نظر ہو جائیں گے اور وہیں تمہاری بھیڑ جو ہے مقدموں کی دکھے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہا دین والے کا انتخاب کرو اور کام سب کچھ بن جائے گا۔ دین کو دیکھو، دین کو دیکھو۔ پھر دوسری بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زیادہ خرچہ مت کرو، زیادہ خرچ کر کے دین میں، اسلام میں جو چیز جتنی بنیادی ہے، جتنی ضروری ہے، اس کو اتنے آسان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے۔ تو کہا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، نکاح وہ برکت کے حساب سے بڑی ہے جو خرچے کے حساب سے کم ہو۔ خرچے کے حساب سے جو شادیاں کم ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، وہ برکت کے حساب سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کا ہم لوگ لحاظ رکھیں اور یاد رکھو مسلمانوں کی زندہ جاوید قومیں، وہ قومیں جنہیں دنیا میں اس زمین سے اٹھ کر کے آسمان پر اور اوپر رہ کر کے دنیا والوں پر حکومت کرنی ہوتی ہے، وہ فضول میں خرچے نہیں کرتے، وہ شہرت میں اور لایانی چیزوں میں اپنی انرجی نقصان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرون اولیٰ میں یہ جو ہے طاقت، یہ انرجی
ہمارے دین کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے اور تعلیم کے لیے یہ جو ہے پیسے خرچ ہوتے تھے مسلمانوں کے، لایانی چیزوں پہ نہیں خرچ ہوتے تھے۔ اور اگر زندہ رہنا ہے، ترقی کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے اور ترقی کے راستے پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ نسخہ اپنائیں اللہ کے نبی کا کہ خرچے کے حساب سے جو چھوٹی شادی ہے وہ برکت کے حساب سے بڑی ہے، اور ان پیسوں کو اور اپنی اس طاقت کو ہم اپنے اداروں کے بنانے پہ خرچ کریں تاکہ ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہو سکیں۔ ہم غریبوں پر اپنے خرچ کریں، ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اللہ کے ہاں قربت حاصل کریں۔ یہ ہم اپنے جو ہے اپنے وسائل پہ خرچ کریں، پیسہ بیکار چیزوں پہ خرچ نہ کریں، یہ اسلام نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی بہت ساری چیزیں ایسے صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کر لیے، اللہ کے نبی کو بعد میں پتہ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑوں پر نشان دیکھا زردی کا تو سمجھ گئے کہ کچھ خوشی کا موقع، شادی کیا، تو کہا شادی کی ہو؟ تو کہا ہاں اللہ کے نبی شادی۔ اتنی سادہ شادیاں ہوتی تھیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اسی گاؤں میں اگر کسی آدمی کو خبر نہ ہو تو ناراض ہو جائے گا، اتنا بڑا منہ بنا لے گا۔ لیکن سرور کائنات جن کے اوپر صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، ان کو اس روئے زمین پہ سب سے مقدس ترین شخصیت کو پتہ نہیں چلتا اور شادیاں ہو جاتی تھیں۔ یہ سادگی کی مثال ہے۔ صحابہ کرام میں سے صحابی ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہیں، کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے جو ہے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کو خواہش نہیں تھی، ایک نظر ڈالے اور نیچے کر دیے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے نبی آپ نہیں کرنا چاہتے تو میری شادی کرا دیجئے۔ تو کہا کہ جاؤ، کچھ ہے تمہارے گھر میں، کچھ مہر کا ہے، مہر لے آؤ، اسی پہ جو ہے تمہاری شادی کرا دیتا ہوں۔ گھر گئے، نہیں پایا۔ کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں تو کچھ نہیں ملا۔ دیکھیے کتنی ان کی خستہ حالت ہے، لیکن وہ بھی شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کرا دیجئے شادی۔ گھر گئے، مہر کے لیے کچھ نہیں پایا۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر دوڑو، گھر جاؤ، التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ ایک انگوٹھی لوہے پا جاؤ، وہ لے آؤ۔ دوڑا لگائے، پھر گھر گئے، پھر واپس کہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ملی اللہ کے نبی۔ یہ حالت تھی صحابہ، اور شادی کر رہے ہیں۔ تو کہا قرآن یاد ہے؟ فرمایا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں یہ صورت اور یہ آیت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ قرآن جو یاد ہے یہی مہر ہے، یہی مہر ہے، یہ یاد کرا دینا ان خاتون کو، اپنی بیوی کو، اور اسی پر تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ سوچ سکتے ہیں کیسی شادیاں ہوتی تھیں ہماری؟ یہ ہماری شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے پیٹھ پہ بستر نہیں ہے، ایک ازار، ایک لنگی پہنے ہوئے تھے، پیٹھ پر وہ بھی نہیں، دوسرا ازار نہیں تھا، صرف ایک ہی وہ نیچے پہنے ہوئے تھے، اور انگوٹھی بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں پائے، لوہے کا انگوٹھی معمولی چیز نہیں ملتی، لیکن شادی ہو گئی۔ اس طرح کا ہم لوگ اپنا معاشرہ بنائیں اور اس طرح کی شادیاں کریں، خیر و برکت سے ہمارا معاشرہ بھر جائے گا، ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں گی، ہمارے رشتے جو ہے عدالتوں میں نہیں پہنچیں گے، ہماری تعداد سے، ہماری بھیڑ سے عدالتیں بھری پڑی نہیں رہیں گی، ہم خوشحال ہوں گے، ہمارے رشتے خوشحال ہوں گے، اور ہماری جو نسل ہوگی ان رشتوں سے وہ اسلام کے خادم ہوگی، وہ صالح ہوگی، انسانیت کے لیے وہ جو ہے کارگر ہوں گے۔ اور ایک سب سے اہم بات 2 منٹ میں کہتا ہوں، اور ہر بار میں کہتا ہوں نکاح کے موقع پہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اے ایمان والو، قرآن کہتا ہے تمہاری بچیوں کا بھی تمہارے جائیداد میں حق ہے، تمہارے بچوں کا جیسے حق ہے مردوں کا ویسے عورتوں کا حق ہے، چاہے کم ہو وہ حصہ اسے ملے چاہے زیادہ، لیکن حصہ دو، نصیبا مفروضہ۔ قرآن نے کہا کہ یہ فکس ہے،
اس کا حصہ مقرر کیا اللہ نے، قرآن نے۔ ہم لوگ کتنے دغا باز ہیں، کتنے، اب بتائیے کہاں تقویٰ ہے؟ ان 3 آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اپنے گھروں میں کیا تقویٰ اختیار کرتے ہیں؟ ہم نے بچیوں کو حق نہیں دیا، اپنی بچیوں کو آج ہم رخصت کر دیں گے بغیر حق کے۔ ان بچوں میں ہمارے کون سا سرخاب کا پر لگا ہے؟ ساری جائیداد ایک ایک اینٹ، ایک ایک بگھا اور بینک بیلنس سب ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ قرآن تو نصیبا مفروضہ کہتا ہے کہ ہم نے حصہ مقرر کر دیا ہے، چاہے 1000 ہو، 1 روپیہ ہو، 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، جو بھی ہو، اس میں بچیوں کا حصہ لگاؤ۔ تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار یہاں ہیں، اس بات کو ذہن میں ڈال لیں اور اپنے بچیوں کو ہم حصہ دینا شروع کریں، انہیں مجبور نہ بھیجیں رخصت کر کے۔ آج رخصتی کر دیں، وہ مجبور رہیں، جو سامان ان کے ساتھ جائے گا گھر میں استعمال ہو جائے گا، اسے حصہ دیں اپنی جائیداد میں، تاکہ ہماری بچیاں سماج میں مجبور نہیں، وہ مضبوط ہو کر کے ابھریں۔ آج عہد کرو، آج ہم لوگ جو ہے اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو مجبور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم مضبوط بنائیں گے اپنی بچیوں کو اور اپنی بچیوں کو میراث میں حصہ دیں گے، تاکہ وہ سماج میں مضبوط ہو کے کھڑی ہو سکے اور ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں بچا سکیں۔ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، یقین رکھو حاجی صاحب، چودھری صاحب، کتنے عمرے کتنے حج کر لو آپ، یقین مانو بخشے نہیں جاؤ گے، اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پاؤ گے، تھر تھرا جاؤ گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سوال کرے گا کہ تم نے ان بچیوں کو کیوں نہیں حصہ دیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس دن کو یاد کرو اور اپنی عاقبت کو ہم لوگ سنوار لیں اور اپنی بچیوں کو سماج، سوسائٹی، معاشرے میں مضبوط کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں جو ہے دین والا بنائے، ہم ہر معاملے میں اپنے دین کو اپنائیں، اللہ کا تقوی اپنائیں، اور ایک بار پھر ہم تمام لوگوں کو، اپنے مہمانوں کو، سب کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس شادی کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔